أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حضرت و مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، اولیاء کرام مشائخ اعظام اور دیگر تمام مسلمان مرد و عورتوں پر جن کی محنت و کاوشوں سے یہ دین توحید، دین حقہ، دین اسلام قرآن سنت کی شکل میں ہم تک صحیح معنی میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک دین کیا ہے، حق کیا ہے اور اس کا بنیادی اصل ماخذ کیا ہے، قرآن سنت کی روشنی میں اور مسائل فتنوں کے تناظر میں آپ احوال کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کی جدید جنریشن کے لیے خصوصاً میڈیائی نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ وہ دین اسلام، دین توحید، دین حقہ، دین قرآن سنت وہ کیا ہے اور وہ کہاں سے ملتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اس کو جاننا پہچاننا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شروع ہی میں یہ بیان کرتا چلا جاؤں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اسلام قرآن و سنت کا نام ہے. اور صاحب فرمائے ان ھذا الدین علم، یہ دین علم، فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دین کا علم، قرآن سنت کا علم، اپنی نجات اور صلاح فلاح کا علم آپ دیکھو کہ کس آدمی سے اخذ کر رہے ہو. یہ بنیادی نقطہ ہے جو طالب علم، جو نوجوان یہ مسئلہ حل کر لے کہ جس شخص سے دین لے رہا ہوں اس کی اپنی شخصیت قرآن و سنت کی شکل میں مجسمہ رحمت، مجسمہ خیر ہے یا نہیں ہے، اور دین
ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین قرآن و سنت کی شکل میں مکمل کیا اور وہ اسلام ہے۔ قد افلح من اسلم، فلاح وہی پائے گا، صلاح وہی حاصل کرے گا جو آدمی اسلام پہ قرآن و سنت پہ ہو۔ اس کے بالمقابل وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ شخص جو دین قرآن و سنت سے ہٹ کے لیتا ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی جہالت کے بت کو پوجتا ہے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو لے آئیں جس کا آگے جا کے تذکرہ کروں گا، اس کی کوئی حیثیت زمین میں نہیں ہے، آسمان تک تو اس کی رسائی بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت قرآن و سنت کی شکل میں بنائی ہے اور شریعت کا منہاج بھی آپ کے لیے طے کیا ہے، جس کے متعلق رسول کائنات کا فرمان ہے کہ میری امت کے 73 فرقے کلہم فی النار، ان میں سے ہر ایک جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا جنتی گروہ کیا ہے، کون ہے؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، وہ گروہ جس پہ میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کریم نے بھی اس سبق کو یاد کروانے کی تذکیر کی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، لوگوں ہمارا دین قرآن و سنت کی شکل میں حکمت پر مبنی دین ہے، بصیرت پر مبنی دلیل ہے، علم پر مبنی دین ہے، دلیل پر مبنی دین ہے، لہذا اسی دین کو اختیار کرو جو قرآن و سنت کی شکل میں، علم و حکمت کی شکل میں اور فہم و بصیرت کی شکل میں خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین ہے۔ ساتھ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب دین کے اندر غلط نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، حق بات کہو، اور حق بات قرآن سنت کا نام ہے، قرآن و سنت ہی حق ہے، قرآن و سنت کا نام توحید ہے، قرآن و سنت کا نام صراط مستقیم ہے، قرآن و سنت کا نام اسلام ایمان احسان، قرآن و سنت کا نام اخلاقیات، قرآن و سنت ہی پورے نظریات ہیں۔ اسی کے متعلق قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اسلام بھی آسمانی ہے اور حلال و حرام کا بھی اختیار آسمانی ہے، انسانی نہیں ہے۔ ہم نے خود حلال بنایا، حرام بنایا، خود اپنا دین بنایا، خود اپنی رسومات بنائی، خود اپنی مرضی اپنی رسومات اختیار کی، جس کی وجہ سے ہر آدمی نئے سال میں نت نیا دین، نئے مسائل، نئی رسومات، نئے احکامات، نئے پیغامات، نئے مسائل، نئے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، پہلے ایمان سیکھو، پہلے کلمہ سیکھو، پہلے دین سیکھو، پہلے قرآن و سنت سیکھو، پہلے قرآن و سنت کی مدارس لو، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دین سکھائے گا۔ دعائیں کرو، استغفار کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، اس آدمی کی، اس منہاج کی، اس منہج کی، اس عقیدے کی اتباع کرو، ان لوگوں کے منہاج کی اتباع کرو
جو لوگ دین کی طرف اللہ کی طرف جھکنے والے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو امت مسلمہ کے اجتماعی احکامات سے، امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل سے، اجتماعی عقیدہ سے، اجتماعی منہاج سے ہٹ جاتے ہیں، چاہے نظریات کی شکل میں، افکار کی شکل میں، اعمال کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، معیشت، معاشرت، سیاست کی شکل میں، ان کا کوئی دین مذہب نہیں رہتا، ان کا کوئی گول پھول نہیں رہتا، ان کی کوئی ریڈ لائن نہیں رہتی، ان کی کوئی گیم اور گراؤنڈ نہیں رہتا، وہ اپنی مرضی کا گراؤنڈ، اپنی مرضی کا گیم وہ شروع کرتے ہیں، جس کا آغاز تو ہے اختتام نہیں ہے، جس کا آغاز تو ہے کامیابی نہیں ہے، جس کا آغاز ہے لیکن گول نہیں ہے، جس کا آغاز ہے لیکن فیصلہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کافی مقامات پر ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس آدمی سے بڑا اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے، اس جماعت سے اچھی جماعت کون ہو سکتی ہے جو دعا الی اللہ کا کام کرے، جو ادعو الی سبیل ربی کا بالحکمہ، اس کا میسج اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پڑھائے جو رب نے پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن کا معلم بنے، حدیث کا معلم بنے، قرآن و سنت کا معلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم، دین اللہ فی الارض والسماوات، اللہ کا دین سارے آسمانوں میں، ساری زمینوں میں وہ ایک دین ہے، اسی کا پیغام رسول کائنات نے فرمایا، انما شر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ جماعت، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے، وہ بین الغلو والتقصیر ہے، بین التشریع والتعبیر ہے، بین الجبر والقدر ہے، بین الامن والایمان ہے، افراط و تفریط اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اللہ کی صفات کے مسئلے میں کوئی تشریع و تعبیر نہیں ہے، کوئی جبر اور قدر والا، صرف انسان اپنے اعمال پر کلی اختیار کر کے اسی پہ بھروسہ کرے، صرف تقدیر پر بھروسہ کرے، انسان ہی مختار کل ہے، یا اللہ ہی کو تقدیر اس کے فیصلے کو غالب اس طرح کرے کہ انسان کو مغرور محض بنائے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہمارا دین، ہمارا ایمان اسلام بڑا واضح ہے، جس کے متعلق ائمہ کرام نے لکھا ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ بات نُتبِعُ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخِيَانَةِ، ہم سنت کی، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے، جس کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ روزانہ کی بنیاد پر آپ سماعت کرتے ہیں، اور خصوصاً خطبہ جمعہ میں یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد، سب سے اچھی کتاب کتاب اللہ ہے، سب سے اچھی ہدایت ہدایت محمد ہے۔ ہم نے جس وقت کتاب اللہ کو چھوڑا، محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، ترکتکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ وسنت رسولہ، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ السنت سفینۃ نوح، امام مالک کا قول ہے، سنت سفینۃ نوح، یہ سنت قرآن و سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من راکبہا نجا، جو سوار ہو جائے نجات پا جائے گا، الاعتصام بالسنہ نجات، سنت کو پکڑنا نجات ہے، سفینہ نوح پہ چڑھنا نجات ہے، اور جو آدمی من تخلف عن ذالک، جو سنت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ غرق ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سنت قاضیۃ، سنت قاضی، سنت تشریح مقام میں، سنت تشریح مقام میں یہ فیصلہ کن چیز ہے۔ اگر آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ دین کتاب و سنت کا نام ہے، دلیل قرآن و سنت کا نام ہے، اور اصل حقیقت صراط مستقیم قرآن و سنت کا نام ہے، وَإِنَّ هَذَا صراط مستقیمہ فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، حتیٰ کہ رسول کائنات نے
ایک ایک جملے کی وضاحت کی، ایک ایک نظریے کی وضاحت کی۔ ایک آدمی نے کہا سورج گرہن لگا، سورج گرہن لگتے ہی جملہ بولا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ہے۔ آپ نے جملے کی اصلاح کی، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا لحیاتہ ولا لموتہ۔ یہ سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا، یہ کسی شخصیت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ کسی عام انسان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اس کو اپنی نشانی کو اپنے حکم سے چلاتا ہے۔ ایک آدمی نے رسول کائنات کے لیے یہ جملہ بولا، یا محمد یا سیدنا قوموا یا سیدکم۔ اللہ کے رسول نے فوری اصلاح فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ، انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود والنصارى والیہود۔ انہوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن اللہ۔ کسی نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، کسی نے کہا عیسیٰ مریم تین ملا کے خدا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ تو نظریات چلتے آئے ہیں، یہ احکام مسائل چلتے آئے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، اسی طرح جس طرح قدیم قومیں وہ اپنے اپنے خواہشات پر، اپنی اپنی جہالت کی بنیاد پر، اپنے غلط ماحول کی بنیاد پر، اپنے غلط لیڈر اور غلط قیادت کی بنیاد پر، اور اپنے غلط خواہشات کی بنیاد پر یا ریاستی پروٹوکول کی بنیاد پر کس کو دین بناتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بعض ایسے نظریات کو، ایسے نظریات کو دین بنایا جن کی حقیقت قرآن و سنت میں نہیں ہے، اصل میں نہیں ہے، عقل میں نہیں ہے، عرف میں نہیں ہے، عام فطرت میں نہیں ہے، اس کو ہم نے دین بنایا۔ بعض لوگوں نے ائمہ دین کو دین بنایا، بعض لوگوں نے ائمہ دین کے فتاوی جات کو دین بنایا، بعض لوگوں نے ائمہ دین کی باتوں کو دین بنایا، بعض لوگوں نے دین کے نمائندوں کو دین بنایا، بعض لوگوں نے دین کے نمائندوں کی طریق کو دین بنایا۔ ایک ایک جملے کے اوپر پورا مکتبہ فکر کھڑا ہے۔ وقت نہیں ہے، جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ سمجھتے جائیں گے۔ ایک ایک جملے پہ ائمہ دین کو دین بنانا اور ائمہ دین کے فتاوی جات کو دین بنانا، ائمہ دین کی ذات پاک کو دین بنانا، ائمہ دین اور نمائندہ دین، سفیر دین کو دین بنانا اور سفیر دین کی طریق کو دین بنانا، یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کا اسلام ہے؟ صرف ہاں ہم ائمہ دین کی بات ہو، محدثین کی بات ہو، مجتہدین کی بات ہو، اولیاء کرام کی بات ہو، مشائخ اعظام کی بات ہو، احترام لازم ہے، اکرام لازم ہے، شخصیت کا احترام لازم ہے، متوازن رائے لازم ہے، اور اسی طرح معتدل رائے لازم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آرائے مختلفہ، آرائے مختلفہ، آرائے متفرقہ، مذاہب ردیہ ان کی طرف چلے جائیں۔ ہم اپنے خواہشات کے بت کے پجاری نہیں ہے، ہم مختلف آراء کے پجاری نہیں ہے، شخصیت پرست نہیں ہے، قومیت پرست نہیں ہے، وطنیت پرست نہیں ہے۔ ہم وطن ہمیں بڑا محبوب ہے۔ لوگوں نے حدیثیں بنائی، حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت کرنا، شخصیت سے محبت کرنا۔ کرامات کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں، لیکن دین صرف اسی کو مانتے ہیں جو کتاب و سنت کا نام ہے۔ بعض بچوں کو، بعض نوجوانوں کو، ابھی بچے کچے ہوتے ہیں، عمر کے کچے، فہم کے کچے، منہج کے کچے، عقیدے کے کچے، مدارس کے کچے، کان کے کچے، عمل کے کچے، آخرت میں سوچ فکر کے کچے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو تو اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں ویورشپ کس کی ہے، کثرت کس کی ہے، جنازہ کس کا بڑا، جنازہ کس کا لمبا ہے، ریاستی پروٹوکول کس کو مل رہا ہے۔ ریاستی پروٹوکول کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کثرت قلت دین نہیں ہے، اور ویورشپ دین نہیں ہے، لائک شیئر دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے۔ اگر بات کی جائے امام احمد بن حنبل کی، معتصم باللہ، دادا شروع ہوا، بابا شروع ہوا، بیٹا شروع ہوا، 3 نسلوں نے صدائیں دی، باپ نے صدا دی، دادے نے صدا دی، بیٹے پوتے نے صدا دی۔ امام احمد بن حنبل شیر کی طرح ایک مواحد مسلمان کی طرح کھڑے رہے اپنی یہ بات پر۔ اگر یہ بات
حق ہوتی تو امام احمد بن حنبل کی مثالیں آج منبر و محراب پہ نہ ہوتی. امام مالک کی مثالیں دیکھے, امام ابو حنیفہ کی مثالیں دیکھے. جیل میں جنازے اٹھتے ہیں, جیل میں جنازے اٹھتے ہیں, جیل میں کفن دفن کے انتظام ہوتے ہیں. امام ابن تیمیہ کو دیکھیں تو آپ ان تمام لوگوں کو, وہ بخاری جو بخارا میں بڑے, بخارات ان کے اوپر آئے, بخارا کے اندر ماحول خراب ہوا. امام بخاری 90,000 شاگردوں کو اپنے زبانی کلامی, اپنے بذات خود بخاری پڑھانے والے, اور 10-10 لاکھ حدیث کے راوی, 7-7 لاکھ حدیثوں کے راوی, ان کی حیثیتوں کو دیکھے. ان کے پروٹوکول نہیں ہے, بداہ کثرت نہیں ہے, بداہ ویورشپ نہیں ہے, لیکن اللہ جانتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ وہ جملے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, من الجماع حقا و ثوابا, اور ہم جماعت کو حق ثواب قرآن و سنت کی طرح اس کی حیثیت قرآن و سنت کی دلیل سے لیتے ہیں. اور ونرى الفرقة زيغا وعذابا, ہم ان جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو جماعت قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, جن لوگوں نے اپنے قلب و ایمان کے ساتھ اور اپنے جسم کے ساتھ, اپنی پوری توانائی کے ساتھ دین کو اوپر محنت کی, اللہ نے ان کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا, اللہ نے ان کی سوچ کو بھی محفوظ کیا, اللہ نے ان کے جملوں کو بھی محفوظ کیا, اللہ نے ان کے محاوروں کو بھی محفوظ کیا, اللہ نے ان کی کتابوں کو محفوظ کیا. 10 صدیوں پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے الفاظ کے ساتھ, اپنے معانی کے ساتھ, اپنی شروحات کے ساتھ, اپنی حقیقتوں کے ساتھ آج وہ اس طرح زندہ ہے جس طرح سورج بھی زندہ نہیں ہے. ان کو مارنے والے مر گئے, ان کو مٹانے والے مٹ گئے, سیاہ پیپر کی طرح ان کی حیثیت کوئی نہیں رہی. لیکن آج بھی امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ, امام مالک, امام شافعی, عشرہ مبشرہ, اہل بیت اعظام, صحابہ کرام, حسنین, یہ تمام کی تاریخ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے. عرض کر رہا تھا کہ بعضوں نے اپنے ائمہ دین کو دین بنایا, اولیاء کو دین بنایا, مشائخ کو دین بنایا, طریق کو دین بنایا, قلت کثرت کو دین بنایا, لائک شیئر ویورشپ کو دین بنایا, اور بعد چھوٹے میاں سے چھوٹے میاں, بڑے میاں سبحان اللہ, اپنی طبیعت, اپنی جمیلت, اپنی فطرت, اپنی ودیت, اپنی طبیعت, اپنی عادت, اپنا من مان چاہا دین, اس کو دین بنانا شروع کر دیا. میرا دل نہیں چاہتا, میری طبیعت نہیں مانتی, میرا من نہیں چاہتا. تیرا من ہے کیا, تیری طبیعت ہے کیا, تیری عادت ہے کیا؟ نہ طبیعت سلیمہ, نہ عادت سلیمہ. سقیم, بیمار دل, بیمار طبیعت, بیمار عادت, اس کی کیا حیثیت ہے؟ نوجوان آتے, میں تحقیق کروں گا. تجھے پتا ہے تحقیق کس چیز کا نام ہے؟ میں دیکھوں گا. تو نے نہ دین پڑھا, نہ علی پڑھا, نہ یا پڑھا, نہ دین کا قرآن سنت پڑھا, لیکن تو اپنی طبیعتوں کو دیکھتا ہے, رجحان کدھر ہے, اور اس کے مطابق لیتا ہے. اصل کے مقابلے میں بعض لوگوں نے اضافے کیے, اصل کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کمی کی. جس کی طرف قرآن و سنت نے بڑے واضح طور پہ یہ اعلان فرمایا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول سالوں والی عبادت فی سر, اللہ کے رسول کی سری عبادت کا کیا معاملہ ہے؟ ساتھ سنتے ہی فرمایا لا اکل اللحم, لا تزوج النساء, لا انام علی فراش, میں کھایا نہیں کروں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا, اور میں رشتے شادی نہیں کروں گا, میں سوؤں گا نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ ما بالو اقوام یقول احدهم کذا و کذا, اس طرح جملے کہتے ہو. کسی نے نور بشر کی بحث سے چلائی, 200 سال ہو گئے, ہم ان فتنوں سے نکلتے ابھی تک نہیں نکل سکے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ ایسے مسائل, کچھ لوگ, کچھ ایسے ادارے آ گئے جنہوں نے پڑھائے, مسائل پڑھائے, اپنی فقہ اور اپنے مسائل پڑھائے, اپنے نظریات پڑھائے. مزہ تب ہے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہ جملہ لے کے چلو کہ مسجدوں میں پوچھو یہ مسجد اللہ کی ہے تو اللہ کی کتاب کی تعلیم کیوں نہیں ہے؟ یہ مسجد رسول ہے, مسجد نبوی ہے. لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, اور اسی طرح وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا من بنا للہ مسجدا. ایک آیت کی تلاوت, ایک آیت کا ترجمہ, ایک حدیث کی تلاوت, ایک حدیث کا ترجمہ, ایک حدیث کی تشریح شروع کر دو, نوجوانوں کے اندر مسائل ختم ہو جائیں گے. عقائد کے متعلق سیکھو, عبادات کے متعلق سیکھو, نہ غلو رہے گا,
نہ افراط و تفریط رہے گی، نہ باطن نظریات رہیں گے، نہ ہوائے مختلفہ رہیں گی، نہ اسی طرح آرائے متفرقہ رہیں گی، نہ کوئی اس طرح کے مکاتب فکر رہیں گے۔ آپ میڈیا سے، سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، یہ بھی بات میں قسماً کہتا ہوں کہ اہل علم کے پاس آ کے وہ صاحب، وہ احباب جو لمبی لمبی زبانوں کے ساتھ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، ایک کتاب کا ترجمہ قرآن مجید کی ایک ایک کوئی بھی صفحہ، اسی طرح اس کی لغت، اس کا ادب، اس کا کلام، اس کا محاورہ، اس کی ضرب المثل، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، وہ صحیح معنوں میں نہیں جانتے۔ بڑی بڑی کتابیں تو دور کی بات ہے، عام فہم کتاب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میرے ساتھ ایک اینکر کو بٹھایا گیا اور اینکر کے ساتھ کچھ مہمانوں کو بٹھایا گیا۔ میں نے کہا میں چلوں گا صرف اس بات پہ، تو نے جو بات کرنی ہے، قرآن کی آیت پیش کرنی ہے، حدیث پیش کرنی ہے، اور قرآن حدیث کا میں لائیو ترجمہ سنوں گا۔ میں اگر بات کروں گا، میں ذمہ دار ہوں، میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا۔ اگر آپ نے آیت نہ پڑھی، اگر آپ نے حدیث نہ پڑھی، آپ کی دلیل کو نہیں مانوں گا، میں نے آگے آپ کو نہیں چلنے دینا۔ جس وقت میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے، ان احباب کے سامنے جس طرح آپ کے سامنے پڑھی، میں نے کہا حضرت ترجمہ کرو، وہ ترجمہ کرو جو قرآن و سنت کا ترجمہ ہے، وہ ترجمہ جو لغت کے مطابق ہے، وہ ترجمہ جو فہم عقل کے مطابق ہے، وہ ترجمہ جو شرع کے مطابق ہے، وہ ترجمہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ آپ یقین کریں ادھر ادھر کی باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ میں نے کہا جب لوگوں کو کتاب و سنت پہ لے آئیں گے اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک صاحب میرے سے پوچھنے لگا حضرت حافظ صاحب ظلم کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا اینکر صاحب فلاں صاحب آپ کا موضوع بحث ٹی وی چینل میں ظلم ہے، آپ مجھے ظلم کی تعریف ڈیفینیشن کر کے دکھائیں، میں اگر تعریف کروں گا تو تکلیف ہوگی۔ ظلم یہ ہے کہ آپ علماء کو سامنے بٹھا کر ایسے لوگ قول ثالث، قول فیصل ان کا لائے منصف لائے جن کو پتہ نہیں اس حضرت کی دلیل کیا ہے، ان صاحب علم کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بس ایک کو آگے لگانا ہے، جو پیچھے سے ڈائریکٹر کی ہدایات ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اس کا علاج، تمام چیزوں کا علاج الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو لازم پکڑا۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وما آتاکم الرسول فخذوه فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک جگہ بھی اللہ رسول کے علاوہ تیسرے آدمی کا نام نہیں ہے، امام کا نام، فقیہ کا نام، محدث کا نام، مجتہد کا نام، کسی بھی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ قرآن و سنت آپ کا ہے، قرآن سنت وہابی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے، دیوبندی نہیں ہے، سنی، حنفی، شافعی، مالکی نہیں ہے۔ قرآن آپ کا دعا اور استغفار کا اہتمام کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اہدنا وسددنا یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی یہ دعا پڑھیں گے۔ اللہ آپ کا شرح صدر کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کے پردوں کو، اللہ آپ کی آنکھوں کے جالوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ آپ کی عینک اتار کے، جو دوسرے کی عینک سے قرآن دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھ سے قرآن کو دیکھنے کی عادت بنا، اپنی آنکھ سے دیکھنے کی، پڑھنے کی عادت بنا۔ لوگوں کے چشمے، اور وہ بھی 40 نمبر چشمے لگا کے قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہو۔ قرآن تو آپ کو اپنا اندر سونگنے بھی نہیں دیتا، داخل ہونے بھی نہیں دیتا۔ لزوم الجماع، لزوم المساجد، طلب العلم من اہلہ، اہل علم سے علم حاصل کرو، اور علم اہل علم سے بھی اسناد کے ساتھ، الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دیکھو، حوالہ دیکھو، مرجع دیکھو، ٹائٹل دیکھو، کتاب کا مرجع اور اس کے الفاظ دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ الفاظ رسول ہو ہی نہیں سکتے، یہ الفاظ الہی ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کافر نے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، ایک کافر نے جس وقت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر یہ اس طرح کلام کو لکھا ہوا پڑھا، اور بوڑھا بابا تھا، اس طرح کر کے دیکھا تو فوری جذباتی ہو گیا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ کلام بشری نہیں ہے، یہ کلام بشری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کلام کا دعویٰ کرتا ہے
کہ یہ میرا کلام ہے، میں اس کو ایک مفہوم دیتا ہوں، ایک عبارت دیتا ہوں، وہ اس عبارت کو اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلام، اس طرح کی سجا مکفہ کلام، اس طرح کی ادب علم عمل سے بھری ہوئی کلام، اس طرح کا ایک جملہ مجھے ڈھال کے دے دے، میں آج سے اسے اپنا جد امجد مانوں گا، آج سے اسے اپنا استاد مانوں گا۔ اللہ کا کلام دور سے پہچانا جاتا ہے، اللہ کے حبیب کا کلام دور سے ذوق ہو، شوق ہو، نظر ہو، منہج ہو، عقیدہ ہو، آپ کو اللہ غلط جانے ہی نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری نسلوں کو، آپ اور آپ کی نسلوں کو قرآن و سنت کو اصل بنانے کی، قرآن و سنت کو دلیل بنانے کی، قرآن و سنت کو صراط مستقیم بنانے کی، قرآن و سنت کو ہی اصل دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، یہی ہماری دعوت، یہی ہماری فکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر آنے کی اور اسی پہ باقی رہنے کی، اسی پہ اپنی نسلوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔